ہمارے جو لیکچر ہیں ایک مثالی ماں کے، اس میں میرا جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی دوستوں کو کچھ نصیحتیں کی تھی۔ اختلاف بھی ہو سکتا ہے آپ کو ان نصیحتوں سے، لیکن تجربہ کیے بغیر اختلاف مت کیجیے گا، اس پہ تجربہ ضرور کیجیے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی نصیحتیں تھیں جو کامیاب زندگی گزارنے کے گر کہہ لیں۔ ایک مومن کو اس پانی کی طرح ہونا چاہیے کہ جو اپنا راستہ خود تلاش کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر اس کے راستے میں پتھر آتا ہے تو وہ رخ موڑ لیتا ہے، اور یا وہ دو راہیں اختیار کر لیتا ہے۔ انہی لیکچرز کو، انہی ٹپس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میری جہاں تک آواز جاتی ہے، تمام امت کی بیٹیوں کو، تمام قوم کی بیٹیوں کو بس میری نصیحت ہے، وہ ہے بڑوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بڑے آپ کے رشتے میں بھی بڑے ہو سکتے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہو سکتے ہیں، اور عہدے میں بھی بڑے ہو سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ ہمیشہ ایک بات اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیں کہ ماں باپ کو کبھی بھی تکلیف نہ دیں۔ یہ ماں باپ صرف آپ کے اپنے ماں باپ نہیں، آپ کے شوہر کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، اور استاد جو ہیں وہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا بھی احترام ہے، اور بلکہ ماں باپ سے بھی زیادہ استاد کا احترام ہے۔ اپنی بھول قبول کیجئے، اپنی غلطیاں مان لیجئے۔ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے ہم صحیح ہیں، لیکن بڑوں کی غلطی کو غلطی کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بظاہر ہمیں وہ غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے ہمیں حالات بتاتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہتے تھے، اور یہ کب پتہ چلتا ہے؟ ان کا دنیا سے جانے کے بعد ہمیں۔ اسی طرح قبر میں جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن بھی صحیح کہتا تھا۔ بہرحال ان کے سامنے گستاخی سے بات نہ کریں، اچھے الفاظ استعمال کریں، اچھے لہجے استعمال کریں، اچھے طریقے سے، غلوف کی حد تک۔ یہ وہ رشتہ ہے استاد کا، والدین کا اور شوہر کا، کہ غلوف بھی کرنا پڑے، ورنہ ناپسندیدہ عمل ہے نا غلوف، ایکٹنگ، لیکن اس جگہ پسندیدہ عمل ہے جس سے ان کی دل جوئی ہو اور وہ خوش ہوں۔ ہر ایک کام اپنے ہاتھ سے کیجیے، ان کے کام تو خاص طور پہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور بہترین ہاتھ وہی ہوتے ہیں جو کام میں مصروف رہتے ہیں، کیونکہ جب آپ بیکار بیٹھتے ہیں تو پھر آپ بیکار سوچتے ہیں۔ بیکار باتوں پہ جھگڑا نہ کیجیے، بلکہ جیسے پچھلے میں نے لیکچر میں کہا تھا نا کہ آپ حق پہ بھی ہیں نا، جھگڑے سے بچنے کے لیے اوائڈ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درمیان میں گھر بنانے کی ضمانت دی ہے۔ ہم عمر جو آپ کی کزنز ہیں، مل جل کر ان سے رہیے، تنہا اور علیحدگی پسند مت بنیے، ہر ایک سے تہذیب اور اخلاق سے پیش آئیں، بڑوں کی عزت کا پورا خیال رکھیے، وہ جو کچھ سمجھ کی باتیں سکھائیں اسے قبول کیجیے، ہر کام ان سے مشورے سے کیجیے۔ مشورے سے تو ویسے ہی بہت برکت ہوتی ہے، دعائیں بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں، لیکن والدین کے مشورے سے تو بہت ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ صاف ستھری رکھیے۔ جو بھی گھر میں بڑا ہے، آپ کی بھابھی ہے، آپ کی جٹھانی ہے، آپ کی مدر ان لا ہے، یا آپ ابھی اپنے گھروں میں ہیں، آپ کی بڑی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کیجیے، سگی بہنوں کی طرح۔ کسی بات کی ہرس اور لالچ کو دل میں نہ آنے دیجیے، کیونکہ جو آپ کا نصیب ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا، اور جو آپ کا نصیب نہیں ہے وہ کوئی آپ کو دے نہیں سکتا۔ بات بات پہ بگڑیے مت، گھر سے یہ عادت ڈالیے قربانی دینے کی، سیکریفائس کرنے کی، تو آگے جا کے آپ کو آسانی ہوگی۔ ہر کام خوش مزاجی سے کیجیے۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ اس طرح کام جو کر رہے ہو اسے تو بہتر ہے مت کرو، یا اس طرح کام کروانے سے تو بہتر ہم خود اٹھ کے کرنے۔ ماتھے پہ سلوٹ ڈال کے پاؤں پٹکتے ہوئے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس سے میرے خیال میں بڑی انسلٹ بڑوں کی نہیں ہوتی کوئی بھی۔ خوش مزاجی کے ساتھ کیجیے جو بھی کیجیے، سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیے۔ شرعی جو آپ کے رشتے ہیں، جو محرم رشتے ہیں، امتیاز مت رکھیے کسی کا،
بدگمانی کا بھی موقع نہ آنے دیں، کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادہ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ کم کرتی ہیں۔ مل جل کر گھر کا کام کاج کیجیے، کوئی کام بگڑ جائے یا کسی بات پہ بھول ہو جائے تو شکایت مت لگائیے، ماں باپ کو، شوہر کو شکایت مت لگائیے، چغلی کبھی مت کیجیے، طنز مت کیجیے، ذرا سی بات کہہ دینے کی عادت نہ ڈالیے۔ اگر یہ عادت آپ کو پڑ گئی تو سسرال میں رہنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ بڑی بہنوں کا ادب کیجیے، ہر وقت ان کی تکلیف اور آرام میں شریک رہیے، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پہ ترجیح دیجیے، ان کا دل نہ توڑیے، یہ بھی ماں کی قائم مقام ہوتی ہیں۔ جو کام بتائیں فوراً کیجیے، ان کی کسی بات پر نکتہ چینی نہ کیجیے، خود کو ان سے بہتر نہ سمجھیے۔ ہو سکتا ہے ان کی ایجوکیشن کم ہو، آپ سے زیادہ حاصل کر لیا ہو علم، لیکن انہی کی قربانی سے آپ نے زیادہ علم حاصل کیا نا۔ اگر ان کو کوئی کام نہ آتا ہو اور وہ کام آپ جانتی ہو تو وہ کام کر دیجیے۔ اگر وہ گھر کے کاموں میں مشغول ہیں تو آپ باقی کاموں کی نگرانی کر لیجیے، ان کا ساتھ دیجیے۔ آپ نے سسرال جانا ہے، انہوں نے بھی سسرال جانا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے۔ جہاں محبت کا ماحول ہو وہاں عداوت پیدا کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ کوئی بھی تلخ بات ہو جائے دل بڑا کر کے پی لیں، خفا مت ہوں۔ کبھی کسی ایسی حالت سے گزرنا پڑے تو ان سے پوچھے بغیر، جو گھر کے بڑے ہیں، ان کی کوئی چیز نہ لیں۔ ان کے سامنے لوگوں کی برائیاں مت کیجیے، ان کے ساتھ معاملات صاف رکھیے اور ہر وقت سمجھ اور عقل سے کام لیں تاکہ بعد میں شرمندگی کا موقع نہ آنے پائے۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے کلاس میں کہا تھا کہ رات کو جلدی سویا کیجیے اور صبح سب سے پہلے اٹھ جایا کریں۔ بستر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بستر کو درست کیجیے، جو بھی بستر ہے، لحاف ہے، تکیہ ہے، اسے اپنے مقام پہ رکھیں۔ پھر اپنے آپ کو صاف ستھرا کیجیے، وضو کیجیے، فجر کی نماز ادا کیجیے، قرآن پڑھیے، صبح شام کی دعائیں پڑھیے، گھر کے کام کاج میں ماں کی مدد کیجیے، والد کے لیے وضو کا پانی، نماز کی تیاری میں ان کی مدد کیجیے، ہر چیز پراپر تولیہ جو کچھ بھی انہیں چاہیے ان کے پاس رکھیے تاکہ ان چیزوں کی تلاش میں ادھر ادھر نہ پھرنا پڑے۔ بڑی دعائیں نکلتی ہیں دل سے ماں باپ کی جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچے اتنے فرما بردار ہیں۔ ان کے بستر بھی درست کیجیے، اگر رات کو کوئی دھونے والے برتن باقی تھے تو انہیں دھو ڈالیے، گھر کی صفائی کیجیے، کمروں کو صاف ستھرا رکھیے، کوڑا کرکٹ کو ٹوکری میں ڈال دیجیے۔ اگر بھائی بہن بہنوئی جو کہیں بھی ایسا سسٹم ہے، جوائنٹ سسٹم ہے، بچوں والی ہیں، ان کے کپڑے بکھرے ہوئے تو آپ کے اٹھا لینے میں کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اب ہوتا یہ کہ اس کے بچے کے ہیں وہی اٹھائیں، میں کیوں اٹھاؤں؟ آپ کر سکتی ہیں ہیلپ، اگر ابھی آپ کا ایک بچہ ہے یا ابھی آپ کے بچے نہیں ہیں یا آپ نند ہیں ابھی، تو آپ کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کے ادھر ادھر سے کپڑے اٹھا دیں گی تو وہ بھی دعائیں ہی دیں گی۔ جو کوئی اسکول جاتا ہے، بھائی چھوٹا، بہن یا بھانجے بھتیجے کوئی ایسا رشتہ ہے تو ان کی بھی مدد کیجیے پڑھنے میں، ان کا بیگ تیار کرنے میں، انہیں اسکول بھیجنے میں، ان کو لنچ بنا کے دینے میں، ان کو تیار کروانے میں، ناشتہ کروانے میں، کپڑے بدلوانے میں، ان کے بال تیل کنگھی کرنے میں، یہ ساری چیزیں دعاؤں کا سبب بنتی ہیں۔ بڑوں کا ادب جو ہے انسان کو زندگی میں بہت کامیاب کرتا ہے۔ جہاں بھی آپ ادب کریں گے، جہاں بھی آپ احترام کریں گے، آپ کو محبتیں ہی پلٹ کے ملیں گی۔ لیکن آج کل کے بچے بچیاں اگر سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی جاہل ہیں، گوار ہیں، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تجربہ علم سے بڑا ہوتا ہے، علم تو حاصل ہوتا ہے نا، اس کے بعد پھر انسان ٹھوکریں کھاتا ہے تو اس کو تجربے ہوتے ہیں۔ ڈگریاں آپ کو تجربہ نہیں دیتی، انہوں نے بہت تجربوں سے گزر کے یہاں زندگی گزاری ہوتی ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ عقل مند دوسروں سے سیکھتا ہے اور بیوقوف خود تجربہ کرتا ہے۔ تو عقل مندی یہی ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے جو اس زندگی اتنی گزار چکے ہیں، اس فیلڈ تک پہنچ چکے ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے، ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ان سے مشورہ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح آپ کو کرنا چاہیے۔ تو یہ چند سمپل سی باتیں میں کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے۔ جو بھی بچیاں اپنے گھروں میں، سسرال میں یا میکے میں بہت زیادہ منہ پھٹ ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں،
آج سے وہ بڑوں کا دل جیتنے کی کوشش کریں، آگے بڑھ بڑھ کے ان کے کام کریں تاکہ ان کی دعاؤں سے ان کی قسمت بدل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔